اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید کے بارے میں، تو ہم نے پہلے جو مختصراً گفتگو کی وہ تھی توحید ذات، یعنی احدیت ذات اور خداوند عالم کے ذات کے واحد ہونے میں ادلہ اور پیش کی، اور عقیدہ تثلیث کو مختصر انداز میں رد کیا اور اس کا طریقہ بیان کیا۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے توحید در صفات، یعنی خداوند عالم جو ہے صفات میں بھی واحد ہے۔ خداوند عالم جو ہے از لحاظ صفات جو ہے ہم اس کی بھی توحید کے قائل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو اس کے مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خداوند عالم کی صفات جس مقام اور مرتبہ میں پائی جا سکتی ہیں کسی بھی مخلوقات میں، اس مقام اور مرتبہ پر وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ خداوند عالم متکلم ہے، ہم بھی متکلم ہیں، خداوند عالم زندہ اور حی ہے، ہم بھی زندہ اور حی ہیں، لیکن اس میں فرق ہے، اس کی استقلالاً ہیں اور نامحدود ہیں۔ ہماری جو ہے یہ اکثر صفات کسبی و وہبی ہیں اور مستقل نہیں ہیں، لیکن ہم جو بھی بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طریقے سے ہم اور ہیں، ہماری صفات اور ہیں، خداوند عالم ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی صفات اس کی عین ذات ہیں، اس کی حق کے ذات سے، اس کی عینیت ذات ہیں، اس سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہمیں تجربے سے، عقل سے کچھ علم جو ہے ہم کسب کرتے ہیں اور ہم عالم بن جاتے ہیں، لہذا ہمارا علم اور ہے، یعنی یہ صفت ہماری علم کی یہ اور ہے اور ہماری ذات اور ہے۔ اسی طریقے سے پہلے ہم قادر نہیں ہوتے، ہم میں قدرت نہیں ہوتی حتیٰ 1 کلو وزن اٹھانے کے بھی، بعد میں ہم جو ہے 50 100 کلو وزن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہماری صفت ہوتی ہے یہ قدرت اٹھانے کی، یا یہ جو قدرت یہ اور ہے، اور ہماری ذات، ہماری حقیقت اور ہے، یہ ہماری عین ذات نہیں ہے۔ لہذا تاریخ میں اگرچہ یہ جو ہمارے موحدین ہیں، جو مسلمین متکلمین گزرے ہیں، ان کے 2 بڑے گروہ اور ایک اس میں سے اور بھی شامل کیا جا سکتا ہے 3 گروہ ہیں، 3 قسم کے نظریات، کیونکہ یہ علمی بحث ہے۔ خداوند عالم نے ذاتاً بتا دیا کہ خداوند عالم متکلم بھی ہے، خدا حی بھی ہے، خدا عالم بھی ہے۔ اب یہ جو ایک علمی مسئلہ ہے، تشریح آگے اس کی توضیح کی جاتی ہے، اس میں جو ہے 2-3 گروپ بن گئے، کیونکہ علمی بحث تھی، ہر آپ کسی کے اپنے ادلہ اور استدلال ہیں۔ اگرچہ سارے آپ نے آپ کو موحد بھی جانتے ہیں، خداوند عالم کو واحد سمجھتے ہیں، اس کی ذات کو بھی واحد سمجھتے ہیں، لیکن جب تشریح اور توضیح دی جاتی ہے تو اس میں فرق آ جاتا ہے صفات ذاتیہ کے بارے میں۔ لہذا کی 2 بڑے عقیدے ہیں اور اس کے ذیل میں تیسرا عقیدہ بھی بیان کروں گا۔ ایک قول جو ہے وہ ہے عینیت صفات و ذات خداوند عالم، یعنی خداوند عالم کی صفات اس کی عین ذات ہیں، اس سے جدا نہیں ہیں۔ یہ قول جو ہے یہ امامان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں اور شیعہ حکماء اور جمہور متکلمین امامیہ اور معتزلہ جو ہے اور کچھ لوگ اور بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ البتہ معتزلہ میں سے جو ہے ابو علی جبائی اور جو ہے عباد ابن سلیمان، ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ یہ نیابت ذات از صفات کے قائل ہیں۔ یہ ایک فلسفی بحث ہے، ذرا بڑی پیچیدہ دقیق قسم کی بحث ہے، فی الحال اس میں ہم وارد نہیں ہوں گے، ہم صرف نظریہ بیان کر کے اور یہ جو حقیقی نظریہ ہوگا اس پر استدلال لائیں گے۔ لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا ابھی تک کا کہ ایک جو ہے ہم شیعہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے یا حکماء
یا پھر جو ہے متکلمین جمہور شیعہ اور کچھ جو ہے گروہ بھی جو ہیں وہ عینیت صفات بذات کے قائل ہیں، اس صفات کو غیر ذات زائد بر ذات نہیں سمجھتے، جبکہ جو ہے مشبہہ ہیں اصحاب صفات جن کو کہتے ہیں، یا ان میں سے اشاعرہ بھی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا بند عالم کی ذات اور ہے، اس کی صفات اور ہے، یعنی اس کی صفات زائد بر ذات ہیں، اس کی ذات کی عین نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے جو ہے ایک شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہے ان کا ایک جو ہے وہ قول نقل کر دیتا ہوں، اوائل المقالات میں جو ہے صفحہ 56 پہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم جو ہے وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، البتہ بے ذات خود، بے نفس خود وہ زندہ ہے، نہ یہ ہے کہ کسی اور حیات کی وجہ سے، یعنی ایک صفت حیات ہے جو خدا میں آتی ہے تو خدا زندہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم ہیں مثلا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن بے نفس خود، نہ ایک اور قدرت کی صفت جو کہ زائد بر ذات ہو۔ اسی طریقے سے وہ عالم ہے، اما نہ وسیلہ یہ علم غیر ذات، بلکہ علم خدا بند عالم کا عین ذات ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بند عالم عین قدرت ہے، عین علم ہے، عین حیات ہے، کیونکہ ہر چیز کو علم وہ دیتا ہے، شعور وہ دیتا ہے، قدرت وہ دیتا ہے اور حیات وہ دیتا ہے۔ کسی واسطے کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، کسی صفت کی اپنے علاوہ ضرورت خدا کو نہیں ہے، جیسا کہ مشبہہ ہیں جو صفاتیہ اصحاب صفات کہتے ہیں ان کا اعتقاد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاد جو ہے عین ذات والا، یعنی صفات عین ذات کی ہیں، یہ اعتقاد جو ہے تمام امامیہ اور تمام معتزلہ جو ہیں، اللہ کہ ان میں سے ایک دو نام جو ابھی میں نے لیے ہیں جیسے ابو ہاشم جبائی اور سلیمان وغیرہ جو ہیں، سلیمان ابن عباد، ان کے علاوہ تمام کے تمام معتزلہ جو ہیں وہ بھی اس عینیت ذات و صفات کے قائل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اکثر مرجعہ اور جمہور زیدیہ اور اصحاب حدیث جو ہیں جن میں سے محکمہ کہتے ہیں، یہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے یہ کس کے قائل ہیں؟ اسی نظریے کے قائل ہیں۔ اور یہ جو مراد ہے نا شیخ مفید کی کہتے ہیں عربی عبارت جو ان کی ہے کہ خدا بندر حی حیات لا بے حیات، یعنی یہ حیات کی صفت زائد بر ذات نہیں ہے، یا معنی سے مراد کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی اور ہے، ان کا معنی کوئی اور ہے، اگرچہ مفہوم کے حوالے سے جدا ہیں لیکن خدا بند عالم کی زائد بر ذات نہیں ہے، جیسے علم و قدرت۔ تو کیا ہو گیا؟ جو مشبہہ اور صفاتیہ ہیں وہ جو ہے قائل ہیں کس کے؟ زائد بر ذات کے، جن میں سے مشہور اشاعرہ ہیں، اہل حدیث بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ متکلمین جمہور شیعہ حکماء جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نظریہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ اسی عینیت ذات اور صفات کے قائل ہیں۔ جب یہ جو ہم نے مسئلہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ یہ دو گروپ ہیں، تیسرا جو ہے وہ نیابت کے قائل ہیں، جب یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے، وہ عینیت صفات بذات کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادت فرماتے ہیں، زیادت صفات بذات، یعنی صفات اور ہوں ذات اور ہو، جیسے ہم میں اور بعد میں یہ صفات اس ذات میں پیدا ہوں اور ان صفات کی وجہ سے وہ ذات عالم و قادر و حی بن جائے، یہ مستلزم میں فقر اور احتیاج ہے، یعنی خدا بند عالم محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، یعنی خدا بند عالم کی ذات تھی، علم نہیں تھا، اور ایک صفت جو تھی وہ خدا پر عارض ہوئی تو خدا عالم بن گیا۔ خدا نعوذ باللہ حیات نہیں رکھتا تھا، زندگی نہیں رکھتا تھا، تو یہ صفت حیات آئی تو خدا بند عالم زندہ ہو گیا۔ تو یہ خدا بند عالم کے محتاج اور فقیر ہونے پر جو ہے دلالت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ جو واجب الوجود ہے وہ ہر جہت سے واجب الوجود ہے، اس میں ہر کمال، ہر صفت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اور اس میں پھر کیا ہوگا؟ خدا بند عالم جو ہے دوسری اشیاء کا جو علم حاصل کرے گا،
اس میں کیا ہوگا؟ خدا بند عالم اپنی ذات کے علاوہ ایک دوسری چیز یعنی علم کا محتاج ہو جائے گا۔ پس خدا کیا کہیں گے؟ یعنی خدا جانتا تو ہے لیکن اس علم کے ذریعے جو خدا بند عالم کی ذات سے خارج ہے اور اب خدا کی صفت بن گئی ہے اس علم کے ذریعے، تو کہیں گے یہ درست نہیں ہے۔ یا کہ اگر کوئی کہے کہ خدا بند عالم خالق کرتا ہے لیکن اس کی ایک ذات ہے، ایک اس کی صفت خالقیت، تو اس صفت خالقیت کے ذریعے جب آتی ہے تو خدا خلق کرتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے خدا بند عالم کی حقیقت سے یہ خارج ہو جائے گی صفت۔ اس طریقے سے تمام اوصاف جو ہیں اس میں خدا پر محتاج اور فقیر ہو جائے گا، جبکہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے خدا بند عالم واجب بذات ہے اور اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد جو اشاعرہ ہیں وہ اگرچہ خدا بند عالم کی صفات کو اولی مانتے ہیں، کہتے ہیں جب سے خدا ہے، یعنی خدا کیونکہ قدیم ہے، ازلی ہے، تو جب سے یعنی خدا ہے اس کی صفات بھی موجود ہیں، لیکن یہ صفات اور تھیں، ذات اور تھی، بعد میں یہ صفات خدا کے اوپر عارض ہوئی، خدا ان سے متصف ہوا اور خدا بند عالم جو ہے اس کی صفات کامل ہو گئی، یعنی وہ اس کی صفات شامل ہو گئی ذات میں۔ تو ہم اس کا جو ہے جو نفی کرتے ہیں کہ اس سے خدا بند عالم اور لحاظ ذات فقیر ثابت ہوگا، نعوذ باللہ وتعالی تعالی اللہ عن ذالک۔ یا خدا بند عالم جو ہے اس کی ذات اور صفات دونوں کو اگر ہم جو ہے قدیم مانیں گے تو تعدد قدماء کا جو ہے قدماء ثمانیہ یعنی 8 خداؤں کا نظریہ یہ حقیقت، اگرچہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ حق کے مطلب کو ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا چاہیے، یعنی وہ خدا بند عالم کو واحد ہی مانتے ہیں، قریب ہی مانتے ہیں، لیکن اپنے علمی شبہات اور مبانی کی وجہ سے وہ قائل ہو گئے کہ ذات اور ہے اور وہ جو 8 قدیم صفات ہیں وہ اور ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کے لیے نکالتا ہے کہ قدماء ثمانیہ یعنی 8 قدیم جو ہیں خدا، اور وہ 8 یا 7 صفات ہوں تو 7 کے ذریعے خدا کو ڈالیں تو 8 ہو جائے گا، ورنہ جو ہے خدا کے علاوہ وہ صرف صفات 8 ہوں تو پھر بھی یعنی خدا کے علاوہ پھر وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ قدیم ہو جائیں گی۔ اور آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب خدا بند عالم میں ایک چیز نہیں تھی بعد میں آئی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ترکیب لازم ہوگی، اور ترکیب میں پھر جو ہے یہ خدا بند عالم محتاج ہو جائے گا اپنے اجزاء کا، یعنی جو چیز بھی مرکب ہوتی ہے کچھ اجزاء سے مل کر بنتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ذات جو بنتی ہے اجزاء سے اصل میں اپنے اجزاء کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے۔ جیسے ہم فرض کریں ہم زندگی کے لیے محتاج ہیں اس باڈی کے بھی اور اس روح کے بھی، یہ باڈی ہماری محتاج ہے آنکھوں کے بھی، کانوں کے بھی، ہاتھوں کے بھی، ٹانگوں، پورے جسم کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نقص تھا جب یہ اکٹھی ہو گئیں تو ایک چیز باڈی بن گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ باڈی اپنے اجزاء کی محتاج ہے، اجزاء پہلے ہیں باڈی بعد میں ہے، تو پھر خدا بند عالم اس طریقے سے قدیم نہیں رہے گا، کیونکہ ایک ذات تھی، ایک صفات تھی، صفات آئیں تو پھر یہ خدا بنا، تو ایک تو یہ پھر قدیم نہ رہا بلکہ اس سے پہلے وہ اجزاء ہو گئے، ذات جو پہلے ذات تھی بغیر صفات کے، اور یہ صفات۔ اسی طریقے سے جب خدا نعوذ باللہ مرکب ہو گیا تو پھر جسم ہو گیا، جب کیونکہ جو ہے چاہے جسم عقلی ہو یعنی اس میں ترکیب چاہے ترکیب عقلی ہو جیسے جنس اور فصل، چاہے ترکیب مادی اور خارجی ہو جیسے مادہ اور صورت یا مقداری ہو، یہ بھی جسم پر ہوتی ہے، تو خدا بند عالم کا پھر جسم بھی ماننا پڑے گا۔ یہی طریقہ ہے کہ پھر آخر میں جب رویت کی بحث میں آؤں گا تو کہیں گے کہ آخرت میں خدا بند عالم نظر آئے گا، ہم کہتے ہیں نظر آ نہیں سکتا، وہ اصلا جسم نہیں ہے، وہ مجرد ہے، وہ بسیط ہے، وہ لامحدود ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی اگر اس کو صفات کو اشاعرہ جو ہے ان کی صفات کو مان جائیں تو اس صورت میں تعدد قدماء یعنی کئی قدیم لازم آتے ہیں، ایک توحید پہ خدشہ ہو جائے گا، توحید میں نقص لازم ہو جائے گا، پھر اس سے یہ ان کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو بھی مرکب ہوگی وہ پھر جسم ہوگی اور اپنے اجزاء کی محتاج ہوگی، جبکہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے کہ خدا بند عالم واجب الوجود ہے، وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لہذا
اگر روایات و حدیث میں ہے تو میں یہاں پر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے ایک قول نہج البلاغہ سے نقل کر دیتا ہوں. خطبہ اول میں جو ہے خداوند عالم کی جو توصیف اور تمجید بیان کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، یعنی کمال الاخلاص لہو، اس کے لیے کمال اخلاص، یعنی اس کو خالص خالص ہر قسم کی تشبیہ، تمثیل اور ترکیب، ہر چیز سے اس کو خالص جب کریں تو کیا کہ اس سے صفات کی نفی کریں. کون سی صفات؟ یعنی جو زائد بر ذات ہیں، یعنی صفات تو اس کی ہیں لیکن اس کی عین ذات ہیں. وہ جب سے ہے وہ عالم ہے، جب سے ہے وہ قادر ہے، جب سے ہے وہ خالقیت کی قدرت رکھتا تھا، وہ حیات رکھتا تھا، وہ علم رکھتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صفات اس کی زائد بر ذات ہوں. کیسے اس کو یہ خالص توحید ہم یہ مانیں گے، اس کی صفات سے کیسے نفی کریں گے؟ کیونکہ فرماتے ہیں مولا علیہ السلام لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت یہ شہادت دیتی ہے، یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے. صفت کہتے ہی اس کو جب صفت اور وہ کسی ذات کے اوپر عارض ہو، کوئی ذات اس کے ساتھ متصف ہو مل جائے، یعنی موصوف صفت جس پر آتی ہے. مثلا میں پہلے جو ہے عالم نہیں تھا، جب اس حوزہ میں آیا ہوں اور طالب علم بناؤں تو ایک حد تک عالم بن گیا ہوں. پہلے عالم نہیں تھا، یعنی کہ صفت علم جو مجھ میں پیدا ہوئی اکتسابی پہلے نہیں تھی، جب آئی تو میں ایک حد تک عالم بن گیا. لہذا علم اور ہے، میری ذات جو ہے یہ اور ہوں. جب وہ علم کی صفت مجھ میں آتی ہے تو میں عالم بنتا ہوں. لہذا فرماتے ہیں کہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر شہادت ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے. لہذا خداوند عالم کی کوئی صفت زائد بر ذات نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ گواہی دیتی کہ جو ہے میں خدا مجھ سے متصف ہوا ہے. تعالی اللہ عنہ ذالک. پھر کہتے ہیں وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے، یہ شہادت دیتا ہے کہ صفت اس کے علاوہ ہے، اس کے غیر ہے. وصف اللہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا، وصف مراد یعنی وہی صفات زائد بر ذات، یہ جس نے بھی خدا کے لیے بیان کیا فقد قرنہ، تو اللہ نے اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ یعنی اس صفت کے ساتھ ملا دیا. پھر امام المتقین فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ صَنَّاهُ، جس نے اس کو کسی کے ساتھ جو ملا دیا تو اس نے تثنیہ کر دیا، اس میں شرک آ گیا، اس کو دو بنا دیا. وَمَنْ صَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، جس نے اس کو تثنیہ قرار دیا، خدا کی ذات کو دو حصوں میں صفت اور موصوف، یعنی صفت اور ہے موصوف اور ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ اس نے خدا بند عالم کو جو ہے تجزیہ اس کے اجزاء قرار دے دیے. وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَلَهُ، جس نے اس کو اس کے اجزاء بنا دیے تو اس نے نعوذ باللہ جہالت کی نسبت خدا کی طرف دی. کیونکہ جو دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اجزاء زیادہ اپنا علم رکھتا ہے لیکن اس کا نہیں رکھتا، یہ اپنا رکھتا ہے یہ اس کا نہیں رکھتا، تو خدا بند عالم کی ذات میں نعوذ باللہ تعالی اللہ عنہ ذالک علوا کبیرہ، کہ خدا بند عالم واجب الوجود ہے، وہ نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے، صفات کا محتاج نہیں ہے. لہذا اگر آپ کہیں کہ خدا بند عالم کی صفات اور اس کے اسماء میں، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حدیث معروف نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہے کہ خدا بند عالم کے 99 نام ہیں، اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں. تو پھر یہ کیسے آپ عینیت ذات اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے نظریے کے مطابق ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ قرآن مجید میں بھی خدا کی صفات میں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے. تو یہ صفات پھر کیسے خدا کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ خدا سے صفات کی نفی کرو، خدا کی ذات بسیط ہے، تو پھر یہ کیسے قابل جمع ہے کہ وہ صفات ہیں بھی صحیح، اس کی اسماء ہیں بھی صحیح، اور عینیت ذات ہیں، یعنی اس سے جدا نہیں ہے، جبکہ اسم اور صفت ہمارے جیسی ہوتی ہے. تو یہی شبہ جو ہے وہ اشاعرہ اور مشبہہ جو ان کو بھی پیش آئی، یہ اصل میں اپنے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اپنا قیاس کرتے ہیں خدا پر. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلے علم نہیں تھا، بعد میں ہم علم ہو گئے.
ہمارے میں پہلے قدرت نہیں تھی، بعد میں ہم قادر ہو گئے، بعض چیزیں پہلے ہم میں سے نہیں تھیں تو بعد میں آ گئے، تو لہذا خدا کا بھی ایسے ہے۔ جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ہیں، ہماری مصداقاً خارج میں صفت اور ہوتی ہے، ذات اور ہوتی ہے۔ خدا بند عالم ایسا نہیں، جو خدا بند عالم کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں، خدا یہ جو کثرت ہے نا اسماء اور صفات کی، یہ عالم مفہوم کی طرف ہے، یعنی خدا بند عالم کو جب ہم اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مفہوم، ذات کا مفہوم اور ہے، صفات کا مفہوم اور ہے، لیکن حقیقت میں اول دن سے اب ہمارے ساتھ بھی جب متصف ہو جاتی ہیں تو ہماری ذات اور ہے، صفات پھر بھی اور ہی رہتی ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم سے علم ختم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری جائے، دماغ خراب ہو جائے، چوٹ لگ جائے، قدرت ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا بند کیونکہ ہماری ذات میں شامل نہیں ہے، لیکن خدا بند عالم کی ذات میں شامل ہے، قدرت ہو، علم ہو، رحمانیت و حیات ساری۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں خدا کی اسماء جو ہیں وہ بہت زیادہ کثیر ہیں، کثرت ہے، خدا کی صفات میں کثرت ہے، یہ ہم مقام خارج کو، مصداق کو دیکھ نہیں بلکہ مفہوم کو دیکھ کر جو ہے یہ ہم حکم لگاتے ہیں کہ خدا بند عالم جو ہے وہ آج لحاظ صفات اور ذات ایک ہے، صرف ہم مفہوماً ہم جو ہے ان میں تمیز کرتے ہیں کہ علم ہی ہوتا ہے، ذات ہی ہوتی ہے، لیکن مصداقاً خدا بند عالم جو ہے اس کی ذات اور صفات ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا انسان خارجی ہوتا ہے اپنے تمام وجود کے ساتھ، وہ خدا بند عالم کی مخلوق بھی ہے، وہ خدا بند عالم کے لیے معلوم بھی ہے، خدا کے لیے مقدور بھی ہے، بلکہ تمام کا تمام جو ہے معلوم اور مخلوق اور مقدور، یہ جو صفت ہے یہ خدا بند ہے، یعنی خدا بند عالم کی صفت جو ہے اس نے ہمیں خلق کیا ہے، یہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا ہمارا خالق ہے تو یہ صفت اور ہے، یہ مفہوماً اور ہے، ورنہ حقیقت میں خارج میں مصداقاً خدا بند عالم کی صفات میں بھی تکثر نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی کثرت نہیں ہے۔ وہ جو صفات بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے ایک علمی بحث ہے، ایک صفت کی طرف جو ہے وہ پلٹتی ہیں۔ لہذا یہ جو شیخ اشعری ہے انہوں نے استدلال کیا، اب ایک دلیل بیان کر دیتا ہوں، انہوں نے دلائل بہت زیادہ بیان کی ہیں کہ ذات اور صفات اور ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ محال ہے کہ علم وہی عالم ہو اور عالم جو ہے وہی علم ہو۔ کہتے ہیں آپ کسی عالم کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم جا رہا ہے، مجازاً کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت بھی نہیں کہ، بلکہ آپ کہیں گے عالم جا رہا ہے، کیوں؟ پہلے یہ عالم نہیں تھا، پڑھنے کے بعد عالم ہو گیا۔ لہذا خدا بند عالم کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ علم ہیں۔ جو کہے گا کہ خدا، جو کہتا ہے خدا کی صفات عین ذات ہیں، تو وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ خدا علم ہے، خدا حیات ہے، خدا قدرت ہے۔ لہذا یہ محال ہے کہ یہ صفات اس کی نفس ذات میں ہوں۔ یہ اللمعہ جو ہے صفحہ 30 پر جو ہے اس کو ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کیا، ان کی جو کتاب ہے جناب حسن اشعری کی۔ تو اس کا جواب کیا ہے، نقد کیا ہے؟ جواب کہتے ہیں جو محال ہوتا ہے کہ علم و عالم جو ہے ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا اور دونوں عین ایک دوسرے کے عین نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے یہ تمام مخلوقات سے جو ہے اور ممکن اور وجود سے آپ نے یہ ساری صفات اخذ کی ہیں، جس میں ذات مغایر ہوتی ہے صفات کی، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ جبکہ خدا بند عالم ممکن نہیں ہے، جب ہم دلیل رکھتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کی جب واجب الوجود ہے تو ہر حوالے سے وہ واجب ہے، یعنی اس کی ذات میں صفت وہ ناقص واجب ہے، یعنی پھر اس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو تمام کی تمام اس میں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ لہذا خدا کو کہہ سکتے ہیں خدا عین علم ہے، حقیقی علم ہے، خدا قدرت ہے، عین قدرت ہے، عین حیات ہے، اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مخلوقات کو نہیں کہہ سکتے۔ لہذا ابوالحسن اشعری وغیرہ جو ہیں انہوں نے اور بھی اس طرح کی صفات بیان کی ہیں کہ جس کو صاحب مواقف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اشاعرہ کے بعد جو ہے جو نسبت دی جاتی ہے معتزلہ کی طرف کہ وہ نیابت ذات اور صفات، وہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی صفات تو ہیں
لیکن جو ہے اب میں مختصر سا بیان کروں گا، ایک فلسفی بحث ہے یہ بھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا میں ہے لیکن عین ذات تو نہیں ہے، لیکن یہ ذات خدا کی نائب ہے ان صفات کی۔ تو یہ صرف دو جو شخص ہیں انہوں نے تھوڑا سا سرین کیا، باقی جتنے معتزلہ بھی ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ اگر عین ذات نہ ہو تو خدا بند عالم کی ذات میں ترکیب لازم ہوتی ہے، خدا کی ذات میں فقر اور جہل جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ تعالی اللہ عن ذالک۔ لہذا ابھی تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دو لحاظ سے، ایک تو واضح بدیہی ہے کہ جب خدا بند عالم واجب الوجود ہے تو ہر صفت کمال وہ اس کی ذات میں موجود ہے، ورنہ وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی مخلوق کی صفات اس تک نہیں پہنچ سکتی مرتبہ میں۔ دوسری جو اصل بحث ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، اس کو توحید صفاتی کہیں گے، یعنی خدا بند عالم صفات میں، یعنی خدا کی جو صفات اور مختلف ہم جو ہے اسماء بیان کرتے ہیں، در اصل وہ خدا بند عالم کی ذات میں اس کی ایک ہی صفت ہے، وہ حی ہونا جو زندہ ہے، تو وہ پھر عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اس میں ساری صفات پائی جاتے ہیں۔ آج لحاظ مفہوماً ہم سمجھنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں خدا نے خلق کیا تو یعنی وہ خالق ہے، خدا نے علم دیا، یہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو وہ عالم ہے، خدا بند عالم جو ہر چیز کر سکتا ہے تو وہ قادر ہے یعنی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مفہوماً ہم جو ہے ان کو اپنے سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ حقیقت اور میں مصداقاً خارج میں یہ صفات خدا کی ذات سے خارج نہیں ہیں، ورنہ شرک لازم آئے گا۔ اگرچہ شاید اس کو کوئی صریح نہ کہ کوئی علمی شبہ کہہ دے، لیکن بہرحال اس کا لازمہ شرک ہے۔ لہذا خدا بند عالم اپنی صفات میں بھی کیا ہے؟ واحد ہے، یعنی اس کی صفات اس کے وجود سے جدا نہیں ہیں۔ فی الحال میں اپنی بحث کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور معتزلہ کا بھی بتا دیا کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ یہ معتزلہ کون تھے، یہ اشاعرہ کون تھے، میں کل اس کی تھوڑی سی توضیح دوں گا تاکہ آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے توحید در خالقیت، کہ خالقیت میں بھی وہ واحد ہے۔ بعد آئے غالی کہتے ہیں نا کہ ائمہ بھی خالق ہیں، یہ فرمان دیکھ لو فلان، جو بھی اس کے مقابلے میں ہے وہ جھوٹ ہے۔ خالق مستقل و حقیقی و اصلی وہ خدا بند عالم کی ذات ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔